سورج کے گرد خلا میں 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے تیرتے ہوئے اس گولے پر انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس میں غور و فکر کرنے کی صفت موجود ہے۔ اپنے ہر مشاہدے سے آخر کار نتیجہ اخذ کرتا ہے اور ان قوانین کا پتہ چلاتا ہے جن کے مطابق قدرت کا یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کائنات میں موجود کوئی بھی چیز، چھوٹی ہو یا بڑی، قدرت کے قوانین سے انحراف نہیں کر سکتی۔ یونیورسل لا آف گریویٹیشن کے مطابق اس کائنات کو سکڑنا چاہیے، مگر یہاں تو حقیقت بالکل مختلف ہے۔ وہ یہ کہ یہ کائنات نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ اس کے ریٹ آف ایکسپینشن میں ہر لمحہ تیزی آ رہی ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ شاید اس کائنات کے باہر مادے یا توانائی کی بہت بڑی مقدار موجود ہے جس کی طاقت کی وجہ سے یہ کائنات پھیل رہی ہے، جس کو انہوں نے ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی کا نام دیا ہے۔ کچھ سائنسدانوں نے اس یونیورس سے باہر متوازی یونیورسز کی موجودگی کا خیال ظاہر کیا ہے، جس کو انہوں نے پیرالل یونیورس کا نام دیا ہے، یعنی ملٹی ورس تھیوری۔ انسانی تجسس کا سفر ابھی جاری ہے اور امید ہے انسان غور و فکر کے بلبوتے پر آخر کار جان ہی جائے گا کہ آخر کون سی طاقت اس کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ پوری کائنات بشمول کرۂ ارض، پہاڑ، سمندر، تمام جاندار، یہ سب کچھ جن 4 چیزوں پر مشتمل ہے، ان 4 بنیادی عناصر یعنی میٹر، موشن، فورس اینڈ انرجی، یعنی مادہ، حرکت، قوت اور توانائی کے بارے میں علم کا نام ہے فزکس۔ لہٰذا نظر نہ آنے والے ذرے، ایٹم سے لے کر کائنات کی لامحدود وسعتوں تک کے علم کا نام ہے فزکس۔ بس اتنا جان لے کہ اصل میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ پہاڑ کو ناپنا آسان نہیں، مگر چڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ منظر کتنا خوبصورت ہے۔ یہاں پہنچ کر ہی انسان پہ یہ راز کھل سکتا ہے اگر وہ سوچے تو، کہ لاز آف فزکس ہی وہ کینوس ہے جس کے اوپر مصور نے کائنات کی یہ گیلری سجا دی ہے۔ ڈیئر ویورز، سنگاپور کے ایک کالج میں میرا کولیگ جس کا تعلق انگلینڈ سے تھا اور وہ کالج میں انگلش لینگویج پڑھاتا تھا، شروع میں اس نے مجھ سے کئی بار یہی سوال دہرایا کہ مسٹر سلیم، I wonder that you teach physics but still you believe in God. I told him, John, you're right. I teach physics, that's why I have a firm belief in God. John shocked. I told him, John, you are an expert in teaching English language. Language is a tool of communication. It's not knowledge. And with this tool, by using impressive wording, you're always trying to justify that there is no God. البتہ اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ جان مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے ایک انڈونیشین مسلمان لڑکی کے ساتھ شادی بھی کی تھی، اس کے بچے بھی تھے۔ پچھلے سال مجھے کئی دوستوں کے تھرو پتہ چلا کہ جان ہیز پاسڈ اوے ڈیو ٹو ہارٹ فیلئر۔ میرے اور بھی کئی دوست ہیں جو کہ کینیڈا سے، امریکہ سے، انڈیا سے، آسٹریلیا سے، جو کہ 95% سب مسلمان ہو چکے ہیں اور انہوں نے مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادیاں بھی کی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں اور ماشاءاللہ خوش ہیں۔ سچ پوچھے تو پہلے میں خود بھی یہی سوچتا تھا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، ہاتھ دھوتے ہوئے، وضو کرنے کے دوران، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر آنے کی دعا، سفر پر جانے کی دعا، کھانا کھانے سے لے کر ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، ان سب باتوں کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ ان سب باتوں کا منطقی جواب غالباً پہلی دفعہ آج فزکس فار ایوری ون میں آپ کو مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، اگر ہمارا ڈرائیور کسی وقت بھی 150 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ پہ پہنچ جائے تو ہم تھوڑے سے الرٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی احتیاط رکھو، تم تو بہت زیادہ تیز جا رہے ہو۔
اگر ہم سوچیں تو ہم خود بھی جس پلانٹ ارتھ کے اوپر بیٹھے ہیں وہ پلانٹ ارتھ 1 سیکنڈ میں ان 2 آوازوں کے درمیان جو ٹائم تھا وہ 1 سیکنڈ تھا، اور 1 سیکنڈ میں ہمارا جو پلانٹ ارتھ ہے وہ 30 کلومیٹر کا فاصلہ کور کرتی ہے، 30 کلومیٹرز پر سیکنڈ. سو گویا اس سپیڈ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں دن رات، اور ہمیں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ ہمیں باہر کوئی درخت یا کوئی بلڈنگ گزرتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ارتھ سے باہر تو سپیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ویکیوم ہے، اور ستارے جو ہیں وہ بہت دور ہیں ہم سے، تو اس لیے ہم وہ اپنا سپیڈ دیکھ نہیں سکتے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بلٹ سے زیادہ تیز ہے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بلٹ سے کیسے تیز، بلٹ تو خود بہت تیز ہے. نہیں، گولی تیز ہوتی ہے لیکن گولی کی سپیڈ کم ہے، اور بہت سمپل سی بات ہے، کیونکہ اگر بلٹ کی سپیڈ 30 کلومیٹر تو چھوڑیں، اگر وہ 11 کلومیٹر پر سیکنڈ پہ پہنچ جائے بلٹ، وہ بلٹ واپس زمین پہ گرے گا ہی نہیں، کیونکہ 11 کلومیٹر پر سیکنڈ تو ارتھ کی خود، اس کو ہم کہتے ہیں اسکیپ ویلوسٹی. یہ تو زمین کی اسکیپ ویلوسٹی ہے. اسکیپ مین آزادی. اگر کوئی چیز آپ نے پھینکی اس سپیڈ سے 11 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے آپ نے کوئی چیز پھینکی تو وہ چیز واپس نہیں آئے گی زمین پہ، وہ کیونکہ رکنے سے پہلے وہ تو گریویٹیشنل فیلڈ آف دا ارتھ سے باہر نکل جائے گی، کیونکہ ارتھ کی اپنی گریویٹی ہے. تو اس ہائی سپیڈ سے وہ اتنا دور چلا جائے گا کہ وہ ارتھ کی گریویٹیشن فیلڈ سے باہر چلا جائے گا اور واپس آئے گا ہی نہیں. تو لہٰذا جب بلٹ واپس گرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی سپیڈ 11 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بہت کم ہے، اور زمین جس رفتار کے ساتھ جا رہی ہے وہ ہے 30 کلومیٹرز پر سیکنڈ. یہ زمین یوں کہیں کہ سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے. سولر سسٹم خود ایک گیلیکسی کا ایک حصہ ہے. یہ اور بہت سارے اور گیلیکسیز ہیں، یہ سب یونیورس کا حصہ ہیں، اور یہ سارے یونیورس کا سٹارٹ جو تھا وہ ہم کہتے ہیں وہ ایک بگ بینگ سے ہوا تھا. بگ بینگ جنرلی تو لوگ کہتے ہیں یہ ایک دھماکہ تھا، مگر دھماکہ کیسے؟ یہ وہ دھماکہ نہیں تھا. دس واز این انجینئرڈ بینگ. اس کو ہم ایکسپلوژن سے نہیں لیتے اس طرح، وہ ایکسپلوژن جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں ایکسپلوژن تو بم بلاسٹ بھی ہوتا ہے، مگر اس دھماکے میں جو بگ بینگ ہے اور جو عام دھماکہ جس کو ہم سمجھتے ہیں اس میں فرق ہے. وہ دھماکہ جو سمجھتے ہیں وہ ہے ڈسٹرکشن، وہ کنسٹرکشن نہیں ہوتا، وہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. وہ تو جس چیز کو بھی ہو اس میں جو پرزے ٹکڑے ہیں یا جو چیز کو ہٹ کر وہ تو تباہی ہوتی ہے، ڈسٹرکشن. مگر یہ جو بگ بینگ تھا، یونیورس کا جو سٹارٹ تھا، اسپیس اینڈ ٹائم کا جو سٹارٹ تھا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ انجینئرڈ بگ بینگ تھا. انجینئرڈ مین ایک ارادے کے تحت تھا، اس میں ایک ارادہ تھا، اور وہ ارادہ کیا کہ آگے یونیورس کا سٹارٹ شروع ہوا. اس یونیورس میں پھر دیٹ واز دا سٹارٹ آف دا یونیورس. گیلیکسیز بن گئی، یہ گیلیکسیز بن گئی، بہت سارے گیلیکسیز. ان گیلیکسیز میں پھر سولر سسٹم ہے، اس سولر سسٹم میں پھر ہماری دنیا ہے جس کے اوپر ہم آباد ہیں. تو بگ بینگ سے ہی ٹائم اینڈ اسپیس کا آغاز ہو گیا. تو گویا کہ ان سب چیزوں کا ایک سٹارٹ ہوا تھا ایک ارادے سے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو لائف ہے ہم بھی اس ٹائم اینڈ اسپیس میں تیر رہے ہیں. ایوری تھنگ از ناؤ بیسڈ آن انفارمیشن ٹیکنالوجی. آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے قسم کے سیٹلائٹس ہیں، جن میں نیویگیشن سیٹلائٹس ہیں جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں GPS سیٹلائٹس، جو کہ زمین کے اوپر نظر رکھتے ہیں کسی مومنٹ کے اوپر، اور ہر گلی ہر روڈ پہ ان کی نظر ہوتی ہے. اسی طرح ہیں کمیونیکیشن سیٹلائٹس، جو کہ ہمارے موبائل فون ہیں، موبائل فون سسٹمز ہیں، ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں. یہ کمیونیکیشن سیٹلائٹس کرتے ہیں. یا ہمارے جو انٹرنیٹ کے یا ٹیلی ویژن کے جو نشریات ہیں، دیز آر آل بیسڈ آن کمیونیکیشن سیٹلائٹس. ارتھ سیٹلائٹس ہیں جو کہ انوائرمنٹ پہ نظر رکھتی ہیں ہمیشہ کہ دنیا کا ٹیمپریچر کس طرح ہے، کس حصے میں بارش ہو رہی ہے، کس حصے میں طوفان آ رہا ہے. ایسٹرونومیکل سیٹلائٹس، ایسٹرونومی میں جو زمین سے باہر کی چیزوں کو پہ نظر رکھتی ہیں کہ کیا ہے باہر. دوسرے کہتے ہیں ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس.
ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس کو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں اسپائی سیٹلائٹس بھی، جو کہ ملٹری پرپزز کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جو کہ جاسوسی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ گراؤنڈ سیٹلائٹس ہیں۔ گراؤنڈ سیٹلائٹ کا مطلب ہے کہ وہ سیٹلائٹ اصل میں گراؤنڈ سیٹلائٹ باہر نہیں ہوتا، یہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، بٹ دیٹ از دا برین آف آل سیٹلائٹ نیٹورک۔ وہ سارے سیٹلائٹس کو کنٹرول کرتا ہے یہاں زمین سے، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈ سیٹلائٹس۔ تو وہ بھی ایک اسٹیشن ہوتا ہے، ایک چینل ہوتا ہے اور اسٹیشن جو وہاں سے سارا کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس ہوتے ہیں بہت سارے، ان سب کا جو فاصلہ ہے ڈفرینٹ فاصلوں پہ ہوتے ہیں، 200 کلومیٹر سے لے کے تقریباً 40,000 کلومیٹر کے فاصلے تک یہ ہوتی ہیں زمین سے۔ تو ان کے ڈفرینٹ آربٹس ہوتے ہیں، آربٹس کچھ نزدیک ہیں کچھ دور ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان کے پرپزز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ان دا ڈیجیٹل ایرا ناؤ، ڈیجیٹل ایج۔ سو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ایکچولی رینڈم ایکسیس میموری جو ہوتا ہے یہ برین ہوتا ہے کسی بھی پروسیسنگ سسٹم کا یا کمپیوٹر کا، یہ برین ہوتا ہے کہ کتنا وہ سوچ سکتا ہے، کتنی چیزیں ایک وقت میں وہ لے سکتا ہے یا اس پہ سوچ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ بازار جا رہے ہوں، اگر آپ باہر جا رہے ہوں بازار، تو آپ پھر کہتے ہیں بھائی میں باہر جا رہا ہوں، میں وہاں یہ بھی لوں گا، وہ چیز بھی لوں گا، وہ چیز بھی لوں گا، اور پھر راستے میں بل بھی پے کروں گا۔ مثلا آپ جب سے پلان بناتے ہیں تو آپ بہت سارے ٹاسک آپ اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ کمپیوٹر لینگویج میں اس کو کہتے ہیں ریم۔ تو ریم جو ہے کمپیوٹر آپ کے بہت سارے کام نوٹ کر لیتا ہے، مگر اب نوٹ کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ الگ ہے، ریم الگ ہے، اور سپیڈ کتنا تیزی کے ساتھ کمپیوٹر پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں جو گیگا ہرٹز، عام طور پہ اس کو لوگ کہتے ہیں، میں اتنے زیادہ ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، مگر گیگا ہرٹز میں جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ان کی فریکوینسی، کہ کتنی تیزی کے ساتھ آپ کا کمپیوٹر سوچتا ہے۔ تو بہرحال ریم جو ہے رینڈم ایکسیس میموری، بٹ ہوتا ہے پہلے، ایک بٹ، اور ایک ڈاٹ تو کچھ نہیں ہوتا، اسے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مثلا وہ کہتا ہے یس اور نو، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کسی سے پوچھیں آپ وہاں پاکستان میں موجود ہیں، تو جواب یہ ہے یس اور نو، اس سے آگے وہ کچھ نہیں کہے گا۔ تو کمپیوٹر بھی صرف یس اور نو کا جب جواب دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بٹ یوز کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کچھ زیادہ اس سے پوچھنا چاہیں گے بھائی کچھ ایکسپلین کر لو اس کو، تو وہ ایکسپلین کرنے کے لیے پھر ہم کہتے ہیں بائٹ، کہ 8 بٹس کا ایک بٹ تو وہی یس اور نو ہو گیا۔ اب آگے 8 بٹس ہو جاتے ہیں، 1 2 3 4 5 8 تک ہو جاتا ہے، 8 تک کی چیزیں وہ آپ کو دے دیتا ہے، 8 تک، اس کو آپ کہتے ہیں بائٹ۔ پھر 8 بائٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ہمارے تو انفارمیشن بہت ساری ہوتی ہیں، تو پھر ہم اس لیے ہم کہتے ہیں کلو بائٹس، ہزاروں میں بائٹس آ جاتے ہیں۔ اور وہ بھی اگر سفیشینٹ نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں میگا بائٹس۔ میگا بائٹ 1 ملین بائٹس ہوتے ہیں، 10 لاکھ بائٹس ہو جاتے ہیں، اس کو میگا بائٹس کہتے ہیں۔ میگا بائٹ سے بھی اوپر پھر آگے سکیل اس کا جا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گیگا بائٹس۔ گیگا بائٹ وہ کیا ہوتے ہیں؟ گیگا بائٹ 1000 میگا بائٹ، میگا بائٹ تو ملین ہے، 10 لاکھ، تو اگر اس 10 لاکھ کو 1000 میں ملٹیپلائی کر لیں، 1000 میگا بائٹس، تو پھر کچھ اوپر بھی ہے مگر میں ایوریج بات کر رہا ہوں، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں گیگا بائٹ۔ گیگا بائٹ سے بھی آگے جو اس کی جو رینڈم ایکسیس میموری ہوتی ہے وہ ہے ٹیرا بائٹ۔ آج کل کمپیوٹر بھی آ گئے ہیں جس کو ہماری اس کی میموری جو ہے وہ ٹیرا بائٹس میں ہوتی ہے، مگر رینڈم ایکسیس میموری ٹیرا بائٹ نہیں ہے۔ رینڈم ایکسیس میموری ٹیرا بائٹ نہیں ہے، وہ تو پھر بہت ہائی ہو جائے گا۔ عام طور پہ کمپیوٹر جو ہیں یا آپ کے موبائل فون ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں یا 2 GB ہے گیگا بائٹ، 2 GB ہے یا 3 GB ہے، 4 GB ہے، 12 GB ہے، اوکے اتنا تک آ سکتا ہے۔ آپ اس کو، آپ کے پاس بھی ایک کمپیوٹر موجود ہے اور وہ کمپیوٹر ہے آپ کا برین۔ اس پہ بعد میں سوچیں گے کہ وہ بھی کسی نے دیا ہے اور ویسے آپ کو یہ کمپیوٹر نہیں تھمایا، آپ سے وہ کچھ ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہے، جو ہے ہیومن برین، انسانی دماغ۔ اس
اس کا ریم کتنا ہے. ویسے جسٹ انفارمیشن کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو ریم ہے ہیومن برین کا 2.5 ملین گیگا بائٹس. 2.5 ملین گیگا بائٹس ڈیجیٹل میموری ہے, ایکسیس میموری آپ کی برین کی. ہم خریدتے ہیں تو سوچتے ہیں بھائی کون سا لیپ ٹاپ لے لیں, کس قیمت میں ہے, سوچتے ہیں. آپ کو یہ جو اس سے زیادہ ریم والا کمپیوٹر آپ کو مل گیا ہے, کیا وہ کمپیوٹر اس کا کوئی پرپز نہیں ہے؟ فزکس میں ہم ایک بات کرتے ہیں, کاز اینڈ ایفیکٹ. جو بھی آؤٹ کم ہوتا ہے اس کے پیچھے کاز ہوتا ہے, ضرور ایک ریزن ہوتا ہے. اب آپ کو کمپیوٹر مل تو گیا, ہر ایک کو مل گیا ہے. اب اس کمپیوٹر کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نیچرل بات ہے, قدرتی بات, سائنس کو چھوڑیں, قدرتی بات ہے کہ اب ڈیفینیٹلی پوچھ کچھ اس کی بھی ہے. آپ ایک کمپیوٹر لیتے ہیں اور کوئی پرپس ہوگا اس کے لیے, کچھ آپ یوز کریں گے اس کو کسی چیز کے لیے. تو اگر آپ دوسری طرف ایک کسی کو بچے کو بھی دے دیں, بچے صاحب کہیں بھائی اس کو یوز کرو, اگر وہ بچہ اس کو رکھ لے اور اس کو یوز نہ کرے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ تو فائدہ اس کا کچھ نہیں ہوا. تو ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر سوچیں, اور یہی آج کل ہم اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ وی کال 21st سینچری ایجوکیشن. اس کو ہم ایسے ٹرین کریں اپنے بچوں کو کہ ان کو پتہ چلے حقیقت کا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری ڈیوٹی کیا ہے. اوکے, ہم کیسے ایڈجسٹ ہوں گے اس میجیکل ڈیجیٹل ایرا میں, ہم کیسے ایڈجسٹ ہوں گے, ورنہ آسان نہیں ہے ایڈجسٹ ہونا. اور اسی وجہ سے ہم سب اپنے ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بڑا مشکل ٹائم آ گیا ہے. مشکل نہیں ہے, صرف ان کے لیے مشکل ہے جو پیچھے رہ رہے ہیں. لوگ تو آگے گئے, لوگ تو آگے جا رہے ہیں. مشکل تو ان کے لیے آ رہا ہے جو پیچھے رہ رہے ہیں, جو سوچتے نہیں ہیں, جو انالیسس نہیں کرتے. تو اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں بند نہیں رکھنی چاہیے, آنکھیں کھولے کہ اس کا بھی کوئی پوچھ سکتا ہے ہم سے, اور جس نے یہ ہمیں دیا ہے وہ ہم سے ڈیفینیٹلی پوچھے گا. اس نے تو آلریڈی ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا انما الاعمال بالنیات. ہر کام کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی نیت پر ہے. نیت کا مطلب ہے ڈیسیشن, آپ کا مقصد کیا ہے, کیوں یہ کام کر رہے ہو. تو اگر یا یوں کہیں ارادہ, آپ کا ارادہ کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے. میں آپ کو آسانی کے ساتھ بتاؤں, آسان طریقے سے, زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اگر آپ ایک ماؤس کو بھی یوز کرتے ہیں, ماؤس اس طرح آپ یہ ماؤس یوز کریں کمپیوٹر کا, تو مطلب یہ کہ آپ ایک ارادہ, اس کے پیچھے ارادہ ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ماؤس سے. آپ براؤزنگ کر رہے ہیں تو آپ کچھ کر رہے ہیں, یہ آپ کا ارادہ ہے. آپ ویسے اس کو آنکھ بند کر کے نہیں کرتے, کچھ ارادہ ہے اس کے پیچھے. تو یہ جو ارادے ہیں آپ کے, یہ جو آپ کے ڈیسیشنز ہیں, اور اوپر سے وہ کہتا ہے انما الاعمال بالنیات. آپ کے نیت پہ مطلب ہے کہ آپ کے ارادوں پہ میں سارا ڈپینڈ کر رہا ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک عام انسان اسٹیٹسٹیکلی آلریڈی یہ سائنس اب اس کے اوپر متفق بھی ہے انالیسس سے, کہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں ایک ایوریج انسان, ایک عام آدمی کتنے ڈیسیشنز لیتا ہے؟ 10,000 سے 15,000 تک ڈیسیشنز وہ ارادے کرتا ہے. یہ سب اس میں شامل ہے. مگر جو لوگ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں یا بہت کام کرتے ہیں, سپوز کسی آفس میں ہیں, میٹنگز میں ہیں, بہت سارے کام انوالو ہیں, دوسرے میٹرز میں انوالو ہیں, تو وہ تقریباً جاتے ہیں تقریباً 35,000 ڈیسیشنز پر ڈے تک وہ پہنچتے ہیں. اب 35,000 ڈیسیشن میں آپ ہمیں ایک دفعہ نظر دوڑائیں کہ آج تو میں نے 35,000, لیکن میں نے اس میں اچھے ارادے کتنے کیے. اب پتہ چلے گا یہاں پر جب آپ کے سامنے یہ رکھ لیں گے کہ بھائی آپ کا جو رینڈم ایکسیس میموری سب کچھ تھا آپ کے پاس, آپ اپنا سب کچھ ارادے کر رہے تھے, آپ براؤزنگ کر رہے تھے, تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیونکہ وہ کہتے ہیں میں تو نیت کے اوپر دیکھتا ہوں,
कि आपका नीयत क्या है, किस नीयत से वो काम कर रहे हो, तो पर वो आपको लिखा जाता है। कहने का मतलब ये कि जब इंसान यहाँ पहुँच गया है, वो भी एक एक बिट को रिकॉर्ड कर रहा है, तो जिसने इंसान को खुद बनाया है वो उसके हर बिट को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या, वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो 35,000 वालों को मैं कह रहा हूँ जो ऑफिस में हैं, प्लीज़ संभल जाएं, ठीक हो जाएं, वरना हिसाब किताब में बिल्कुल अब तो कोई शक ही नहीं है। डरना, वाकई डरना चाहिए कि कौन इससे निकलेगा। फिर अगर हिसाब किताब पे बात आई तो नामुमकिन है उससे बचना, क्योंकि इरादे काउंट हो रहे हैं आपके। और अगर 35,000 इरादे आपके हर रोज़, सपोज आप कितने सही करेंगे, बाकी तो सारे गलत होंगे, कितनी दफ़ा ब्राउजिंग कर रहे हैं और उस ब्राउजिंग को किस नीयत से कर रहे हो, तो वो इरादे तो आपके, वो तो उस तरफ पलड़ा किस तरफ बाहरी जा रहा है। इसीलिए हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अगर आप नमाज भी आप बाहर पढ़ें, अगर आपकी मस्जिद आपके घर से दूर है तो अच्छा है, क्योंकि आप जितने हर कदम भी आपका एक इरादा है, आप स्टेप ले रहे हैं, योर ईच स्टेप इज़ योर डिसीजन, और यही इरादे आपके लिए काउंट हो रहे हैं। तो लिहाजा आप उस वक्त नेकियां कमा रहे हो, प्लस में जा रहे हो। अगर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं किसी जगह पर, तो वहाँ स्टेप वो तो फिर उल्टा बन गया वहाँ पर। और यही वजह है कि ये जो सुराख है तुमने क्यों छोड़ा, वो फिर उसमें हवा आएगी। उसने कहा हवा की बात मत करो, अच्छा है तुम इस तरह कहो, इससे आज़ान आएगी, हवा तो वैसे भी आएगी। कहने का मतलब क्या था, कितना अजीब है ये, उनको अंदाज़ा था इस चीज़ का। लिहाजा हमें हर तरफ से सोचना चाहिए, और जो भी हम काम कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि 35,000 में या कहीं चले 15,000 में, अगर हम कुछ भी नहीं है, रिटायर्ड हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो 15,000 में फिर आप कितने कमा रहे हो। मेरे ख्याल बात समझ में आ गई होगी। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।